لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. وہی اللہ ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، شکست دیتا ہے. بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے. بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے توحید کی اہمیت. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرما اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اہل حدیثوں کے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ روئے زمین پر توحید بیان کرنے والی واحد جماعت ہے. توحید مانتے سب ہے لیکن بیان کہیں نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کو تو ایک سب مانتے ہیں، بیان کیا جانا ضرورت ہے. توحید بولتے کسے ہیں، ہوتی کیسے؟ اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے، جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. چیزیں تو میں بہت ساری نوٹ کی، وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے. کوشش کروں گا کہ اس کم وقت میں اس کی اہمیت آپ کو بتا سکوں. تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے جو بھیجا توحید کے لیے بھیجا. ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے سجایا. سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو عطا کی گئی وہ توحید کی نعمت. یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے. تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت اور پہلی دعوت توحید ہے. کسی بھی نبی کی شریعت میں توحید کا نمبر دوسرا تیسرا نہیں رہا. تمام انبیاء کی شریعت میں پہلی دعوت توحید، مشترکہ دعوت توحید، سب سے افضل ذکر توحید. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. توحید
ایک انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، صبر سکھاتی ہے، جینے کا حوصلہ سکھاتی ہے، ایک انسان کو جیسا انسان ہونا چاہیے انسان بناتی ہے۔ بغیر توحید کے انسان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ بغیر توحید کے جس انسان کی زندگی توحید سے خالی ہے وہ انسان ہی نہیں، یاد رکھیے، توحید ہی ایک انسان کو انسان بناتی ہے۔ صحابہ اکرام کی اگر زندگی آپ دیکھیں گے، جیسے آج کچھ ہوا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام مشکل سے مشکل ترین حالات میں توحید کی وجہ سے روشنی کی کنار لے آتے تھے۔ صحابہ اکرام پریشانیاں جب آتی تھی، مصیبت آتی تھی، ہماری طرح پریشان نہیں ہوتے۔ بہت سارے صحابہ اکرام کے قصے، کئی ایک قصے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی بڑھیا خلاش عورت، گھروں میں برتنیں مانجھ کر گزارا کرنے والی عورت، ایک مرتبہ جب راستے سے گزر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے۔ سنتے ہی ایمان لے آئی۔ جس کی دل زرخ زمین ہوتی ہے نا، تو قرآن حدیث سنے کے عمل کر لیتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہے نا بنجر زمین کی طرح ہے، پیدا ہوئے جب سے بیان سن رہے ہیں، پیدا ہوئے جب سے مسجد کو آ رہے ہیں، لیکن جیسے کہ ویسے ہی آج بھی ہمیں کوئی حدیث کی فضیلت، صحابہ کیسے تھے، ایسا اللہ کے نبی کی حدیث سنے عمل کرتے تھے۔ سب کو معلوم ہے ٹخنے کے نیچے پینٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیان سننے کے بعد بھی کبھی آپ نے دیکھا کیا کوئی نوجوان گیا گھر پہ ٹخنے کے نیچے پینٹ کاٹ دیا؟ ہماری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ 500 روپے کا پینٹ کاٹ نہیں سکتی، گردن کیا کٹائے گی۔ عمل صحابہ اکرام کے اندر، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان جیسے ہی سنا ایمان لے آئی۔ مکہ کے جب کفار کو پتہ چلا، کہا کسے مان چلیو؟ کہا دین محمد کو مان چلیو۔ کہا ہم بے وقوف، ہمارے باپ دادا بے وقوف؟ کہا ہاں تم بھی بے وقوف، تمہارے باپ دادا بھی بے وقوف تھے، لیکن میں بھی ایمان لے آئی ہوں۔ کیا کیا مکہ کے کافروں نے؟ انگارے منگائے، گرم گرم سلاخیں رکھی گئی، وہ سلاخیں جب لال ہو گئی، اٹھا کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں گھسیٹ دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں موم کی طرح بہہ کر گر پڑی۔ یہ ایمان دیکھیے، استقامت دیکھیے، توحید ہوتی ہے۔ ہمارا تو ایمان چائے پہ بھی بک جاتا ہے، اس کے پاس چائے پیے تو انہیں سے، اس کے چائے پہ انہیں سے، کھانا کھلایا تو انہیں اور زیادہ صحیح۔ یہاں ایمان دیکھیے، مکہ کے کافروں نے سلاخیں گھسیٹ دی، اب ہنس کر زور زور سے کہاں لگا رہے، دیکھ بڑھیا ہمارے معبودوں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیے ایمان، دیکھیے کتنا گہرا ایمان۔ ایسی حالت میں بھی کفریہ جملہ برداشت نہیں کیا۔ یا 2-4 دواخانے بتانے کے بعد بچہ اچھا نہیں ہو رہا تو وہ بابا، یہ بابا، وہ بابا، پتہ نہیں کیا کیا ہم کر لیتے ہیں۔ اس حالت میں بھی کیا کہا؟ کلا ورب الکعبہ لا تذر منات ولا عزا، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ لات منات کچھ نہیں کر سکتے، یہ آنکھ کی جو روشنی گئی ہے میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا ایمان اتنا پسند آتا ہے کہ نئی آنکھیں عطا کرتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ ڈاما ڈول ایمان نہیں، ذری سی مصیبت آ گئی اللہ کو بھول گئے۔ استقامت دیکھیے، ہمارا تو ایمان اگر کسی نے گردن پر کوئی ہتھیار رکھ دے اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے لگا تو شاید ہم کر دیں گے۔ جو توحید کو سمجھتا ہے اس کا معیار اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ کیا دینے والے پہلے بول دو، ہم جیتے بعد کیا دینے والے؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ مال و دولت تو دوں گا ہی، سرداریاں دوں گا، منتریوں کے عہدے دے دوں گا، وزیر بنا دوں گا۔ مقابلہ شروع ہوا، واقعات ہم الگ الگ مختلف پیرائے میں ہمیشہ سنتے ہیں۔ جیسے ہی جادوگروں نے رسیاں لاٹھیاں ڈالی، سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا ڈالا سب کو کھا گیا، سانپ بن کے سب کو کھا گیا، پورے کے پورے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیں۔ جادوگر جانتے تھے ہم نے جو ڈالا وہ دکھ رہا ہے، بنا نہیں، لیکن موسیٰ نے جو ڈالا وہ دکھ نہیں رہا ہے، بن گیا، کھا گیا، سب کچھ ختم کر گیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا قال آمنتم به قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے ایمان لاتے ہو، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، ولأصلبنکم اجمعین، سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ سیدھا ہاتھ کاٹا تو الٹا پیر کاٹوں گا، سیدھا پیر کاٹا تو الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا۔
جادوگر دیکھیے، ایمان توحید آتے ہی جو جادوگر سورج نکلنے کے بعد کافر تھے، سورج ڈوبنے سے پہلے مسلمان ہو گئے. اب کیسے مسلمان؟ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ قتل کر دوں گا. کیا فخذی ما انت غازی، جو جی میں آیا کر لے، جو تیرا دل کہے مارتا مار دے، جو جی میں آیا کر لے. تو صرف دنیاوی زندگی میں تکلیف دے سکتا ہے. واقعات اگر ہم ہمیشہ سنتے، اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہم اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی نا کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوتے. شکر مانو نہیں پیدا ہوئے، ادبا شیبہ کے ساتھیوں میں سے ہوتے تھے. ایسا ہمارا کردار. اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے جانتے ہیں؟ ارے یار یہ تو ان سے بھی بڑے بابا دکھ رہے تھے. ہم اس پر ایمان لاتے، ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. آج آپ سوچئے کوئی بابا اگر کسی کو ٹھیک کر دے دعا پڑھ کے تو ہمارا کتنی عظمت بڑھ جاتی ہے. اللہ کی عظمت اتنی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. شرم والی بات. بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو بولنا نہیں کچھ بھی، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا. کیوں؟ بہت بڑے آدمی ہیں وہ. اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی عظمت کا کوئی تصور ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں، کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں. جنگ بدر جو لڑی گئی، توحید کی اہمیت سمجھے. جنگ بدر جو لڑی گئی روئے زمین کی سب سے بڑی، سب سے عظیم جنگ بدر کہلاتی ہے. ایسا کیا خاص بات تھی اس میں؟ مسلمان 313، کافر 1300 لوگ ہی تھے. پہلی عالمی جنگ میں کروڑوں لوگ مارے گئے. گجرات فساد میں ہزاروں لوگ مارے گئے. یہ جنگ کو عظیم کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو بڑی عظیم بات تھی. اس سے بڑے بڑے جنگ ہوئے، بعد میں ہوئے، پہلے ہوئے، لیکن جنگ بدر کو سب سے عظیم جنگ کا قرار دیا گیا. جنگ بدر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید کی وجہ سے لڑی. کیونکہ جو جنگیں لڑی جاتی ہے وہ انتقام کے لیے لڑی جاتی ہے، وہ زمین کے لیے لڑی جاتی ہے، وہ مال و دولت کے لیے لڑی جاتی ہے. لیکن جنگ بدر جو لڑی گئی وہ توحید کے لیے لڑی گئی. اور سب سے زیادہ خاص بات کیا جانتے ہیں؟ جنگ جب ہوتی ہے نا تو مخالف آدمی کون ہے نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن جنگ بدر میں بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بھانجے نے ماموں کو قتل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کیا. معمولی بات نہیں ہے. والد کو قتل کیا صرف توحید کی بنیاد پر. کتنی عظیم چیز ہے توحید، کتنی عظیم ہے. آپ سمجھیے، اندازہ لگائیے. توحید کے لیے ایک بیٹے نے اپنے باپ کو، ایک بھانجے نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا. ایک جنگ بدر میں قیدی لایا گیا، اس کو رسیاں باندھ رہے تھے، بازو سے ایک صحابی گزرے. کیا کہا؟ اچھے سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بہت پیسہ ہے، چھڑانے آئے گی تو اچھا پیسہ دے کر جائے گی. سگے بھائی کے تعلق سے کہہ رہا ہے. سگا بھائی تڑپ اٹھا، کہا کہ تو اور میں سگے بھائی ہیں، تو میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے. سوچئے توحید کی بنیاد اتنی ہماری توحید تو لڑکھڑاتے رہتی ہے. توحید جب مضبوط ہوتی ہے، توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنا کامل ایمان. جتنی توحید مضبوط اتنا بہتر، اتنا کامل، اتنا بہتر مسلمان بنتا ہے. توحید بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن وہ آدمی کے تعلق سے میں سفارش کروں گا جس نے سچے دل، خالصا من قلبی، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. توحید کی فضیلت کے تعلق سے ہم یہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سب کی خواہش ہے مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے مرنا. حدیث کیا ہے؟ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. پکی حدیث ہے. خیر آج کل تو ہم فلمیں دیکھنا بند کر دیے. پہلے فلمیں دیکھتے ہوں گے تو اس کے اندر مسلمان کا ہیرو کلمہ پڑھ کے مر جاتا ہے. اب وہ کہاں جائے گا؟ حدیث ہے نا آپ کی کہ جو کلمہ پڑھ کے مرا وہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ جو کلمہ پڑھ کے مرا وہ جنت میں چلا جائے گا. پکی حدیث ہے، صحیح ہے، سب کو یقین ہے. پورے مسلمان امت مسلمہ سب کو یقین ہے. اب اگر کوئی سوال کر لے کہ فلم کے اندر ہیرو کلمہ پڑھ کے مر گیا، کہاں گیا وہ؟ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ اداکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کر رہا ہے. وہ فلموں میں ایکٹنگ کر رہا ہے، ہم ریئل زندگی میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہم ہرے پردے پہ بڑے حرفوں میں لکھتے لا الہ الا اللہ اور نیچے شرک کی دکانیں چل رہی ہیں، نیچے حاجتیں کسی اور سے مانگا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. سب سے بدترین بات، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس شخص پہ ناراض ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جائے. اللہ کی شان میں توہین ہے، یاد رکھیے. کسی اور سے مدد طلب کرنا. اگر کوئی آدمی اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور آدمی کی طرف اشارہ کہے کہ یہ میرے ابا ہیں، یا کہے کہ یہ بھی میرے ابا ہے وہ بھی میرے ابا ہے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تو اپنے ماں باپ اور دونوں کی توہین کر رہا ہے. جس رب کا کھا رہے، جس رب کی زمین پر چل رہے، کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں.
جس رب کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے, کسی اور کا گناہ ادا کر گنگا رہا ہے. اس سے بڑی نافرمانی اور کیا ہوگی؟ کیا ہوگی اس سے بڑی؟ شرک سب سے قریب, سب سے کبھی ترین گناہ, اس سے زیادہ کبھی ترین کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے لیے ضروری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک دخل الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. صحابی نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگر زنا کیا چوری کی تب بھی جنت میں جائے گا. آپ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگر زنا کیا اگر چوری کی تب بھی جنت میں جائے گا. صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا, اللہ کے نبی نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا, اگر انسان زانی ہے چوری کرنے والا ہے تب بھی جنت میں چلا جائے گا. سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں, بیوی کو سدھارنا چاہتے ہیں, آج بھی اگر دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی دعوت کا طریقہ یہی ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شخص کو جس طرح دعوت دی, آج بھی وہیں سے شروع ہوگی اور توحید ہی سے شروع ہوگی. آگے میں بتاؤں گا کیوں توحید اتنی زیادہ ضروری ہے. توحید ایک انسان کے اندر جتنی خیر اور بھلائیاں ہوتی ہیں نا وہ توحید خیر اور بھلائیوں کا منبع ہے. ساری خیر ساری بھلائیاں توحید ہی کی طرح, کیونکہ جس انسان میں توحید نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حق نہیں. قرآن فرماتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اولئک کا نام, جانور ہیں وہ لوگ, بل ہم ازل, جانور نہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے, جانوروں سے بھی گئے گزرے. کیوں گئے گزرے ہیں؟ بکری کو اور بھینس کو لا کے پالو آپ, 4 دن چارہ دو, 4 دن چارہ دو, پھر اس کے بعد اس کو باہر چھوڑ دو. شام ہوئی تو کہاں آتی؟ کسی اور کے گھر میں جا کے رہتی, سیدھا مالک کے گھر کو آتی. بھینس بستی میں داخل ہونے کے بعد سیدھا گھر کو آتی, نہ مالک نے اس کو پیدا کیا, نہ کپڑے دیا, نہ کچھ دیا. اور آپ کے رب نے آپ کو زندگی دی, کھانا دیا, پینا دیا, ساری چیزیں دی, لیکن اس کے گھر میں مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. مسجد میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صرف جمعہ کو ہم مسلمان رہتے ہیں, باقی دنوں میں نہیں رہتے. جمعہ کو لگتا ہے نا ہم کو, ہم مسلمان ہیں, بلکہ ہر آدمی کو لگتا ہے. اس لیے جمعہ کے دن کبھی کام رہنا, وہاں جانا جمعہ کے بعد, یہ کرنا ہے جمعہ کے بعد, وہ کام کرنا ہے جمعہ کے بعد. کبھی آپ نے سنے ہیں کیا ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, فجر کے بعد, جمعہ کے بعد سب کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں, صحابہ کے انبیاء کے قصے سناتے, اچانک اذان ہوتی, آپ ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم تو ایسے بیٹھے رہتے جیسے اذان کو ہی نہیں پہچانتے ہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو صحابہ نے, حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ امیر المومنین نے نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا اے عبداللہ بن مسعود آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, وہ زخم سے لت پت ہیں, بے ہوش ہو گئے ہیں. کہا کہ امیر المومنین کو زخم لگنے کا اتنا غم نہیں ہوگا ہوش میں آنے کے بعد جتنا غم ان کی نماز رہ جانے کی وجہ سے انہیں ہوگا. ہے آج ہمارے دلوں میں احساس, نماز کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی احساس نہیں. میں کئی مرتبہ خطبے میں کہتا ہوں انسان 2 ہی جگہ غور سے سوچتا ہے, ایک باتھ روم میں بیٹھ کے, دوسرا نماز میں کھڑے رہ کر. یہ عالم ہے ہماری نمازوں کا, کوئی ہوش آواز نہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ کمی اس لیے ہے کہ ایک انسان کے اندر توحید نہیں ہے, بے عمل انسان ہے. آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, توحید کمزور ہے. جتنی خرابیاں آپ کے اندر ہے توحید کی کمی کی وجہ سے. صحابہ کے اندر جو انقلابی زندگی برپا ہوئی اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وہ توحید پڑھتے. صحابہ کی سیرت پڑھیے, آپ صحیح مسلمان بنیں گے. ہم مسئلے مسائل پڑھتے ہیں صرف جھگڑنے کے لیے, بس یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح. صحابہ کی سیرت پڑھیے, اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ سے کیسی ان کی محبت تھی, نبی سے ان کی کیسی محبت تھی. یہ ہمارے لیے ضروری ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو یاد رکھیے جس کے پاس توحید نہیں ہے جانوروں سے بدتر ہے. جانور تو بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. کتا موتی کہے تو بھاگ کر چلا آتا ہے, 4 بار ہڈی پھینک دے, موتی کہے تو پکار کے آتا ہے. یہاں حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. اور کامیابی ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں, باہر ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مانتے تو ایک ہیں, اصل میں ہم نے توحید کا وہ سبق ہی نہیں پڑھا جیسا پڑھنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں توحید کو الگ الگ گوشو, توحید کے اوپر ہی میں کئی لیکچر دے چکا ہوں, کئی ایک الگ الگ زاویے سے دیا ہوں. توحید کو پڑھتے رہنا, سنتے رہنا بار بار ہمارے لیے ضروری. توحید اتنی اہم چیز ہے, اگر سخت ترین حالات ہے, پریشانی کے حالات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمرجنسی کہتے ہیں نا, ایمرجنسی یہ بات ہی. اللہ کے نبی سخت ترین حالات میں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. سخت ترین حالات میں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشان ہوتے, گھبراہٹ کی حالت میں ہوتے, آپ پڑھتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ دونوں دعائیں ایسی جس کے اوپر خطبہ پورا دیا جا سکتا ہے الگ الگ دور میں.
صرف میں اشارتاً ذکر کرتے چل رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ہر چیز کی تشریح کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ توحید کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی میں توحید کام دیتی ہے، ہر قسم کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے ہیں، میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، غلام دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ دیکھیے کس سے جوڑا؟ اچھا اگر ہمارے گھر میں ہماری بیوی اور بیٹی بولی ابا ذرا واشنگ مشین لا لو، اور اپن اگر بولے ان کو کہ بھائی 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دو، ہم کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، ہم کیا بول رہے ہیں تم کیا بول رہے ہیں، یہی کہیں گے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں واشنگ مشین لاؤ، تم کہہ رہے ذکر کرو، اور پھر ہم پڑھ رہے ہیں نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اب نبی کی سنت کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر نبی کیا کریں؟ بیٹی 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ توحید سے جوڑ رہے ہیں۔ توحید سے جڑے گی تو مصیبت اور پریشانی میں ثابت قدمی انسان رہنا سیکھے گا، تکلیفوں کو جھیلنا سیکھے گا، اللہ رب العالمین کاموں میں برکت عطا کرے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تشریح کی جائے تو توحید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صرف توحید، ترجمے میں نہیں کر رہا ہوں، پڑھیے، صرف توحید پر ہے وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ پڑھے گا ایک غلام آزاد کا ثواب، 100 مرتبہ پڑھے گا 100 درجات بلند، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی محبوب بندہ نہیں رہے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ توحید کے تذکرے سے سوچیے کتنے فائدے، توحید کے تذکرے سے کتنے فائدے۔ توحید یاد رکھیے انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی، انسان کے اندر انقلاب برپا کرنے والی واحد چیز ہے جو کہ توحید ہے۔ توحید اگر پہچانے گا تو قبیلہ غامدیہ کی عورت اللہ کے نبی کے پاس ہے، کیا کہا؟ بڑا پیارا واقعہ ہے، سوچیے غور سے توجہ سے سمجھیے۔ کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حالت شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا کیا تھی؟ آدھا گاڑا کر کے اس کو گاڑ دیا جائے، پتھر اس وقت تک مارے جائیں جب تک کہ وہ انتقال نہ ہو جائے۔ سوچیے کتنی بھینکر سزا ہے۔ زنا اتنا خبیث ترین گناہ ہے کہ اسلام میں اس کی سزا جتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک سزا کسی اور چیز کے لیے نہیں رکھی گئی، اور ہماری امت جو ہے زنا کے اندر ملوث ہے۔ ویڈیو، سوشل میڈیا، پتہ نہیں کہاں کہاں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر تفصیلاً ذکر کیا۔ بتانا مقصد یہ کہ اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حالت حمل میں، کہا کہ بیوی جاؤ جب حمل وضع ہو جائے تب آنا۔ دیکھیے موقع مل گیا، چاہتی تو بیان بدل سکتی تھی کیونکہ کسی نے گواہی نہیں دی تھی، خود آ کر اقرار کیا، بعد میں کہتی تھی اللہ کے نبی میں نے ایسا نہیں کیا، بولے تو معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی بیٹے کی ولادت ہوئی گود میں لے کر پھر پہنچ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا معصوم بچہ ہے، تمہارے اوپر منحصر ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، جب روٹی کھائے گا تب آنا۔ دیکھیے دوسری مرتبہ پھر موقع مل گیا، پھر موقع ملا تو اس نے کیا کیا؟ اس بچے کو جلدی جلدی روٹی کھلانا سکھایا، روٹی کھلانا سکھایا۔ جب روٹی کھانے لگا پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے روٹی کھا رہا ہے، آپ جتنے دھوکے بےمانیاں کرے، خراب کام کرے، آپ آ کے قبول کر سکتے ہیں کیا؟ مولانا کل ہم سے غلطی ہو گئی، کس طرح معافی مانگنا؟ کر سکتے ہیں۔ توحید جب ہوتی ہے نا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں لیا کر رجم کر دیا جائے۔ کہا اللہ کے نبی نے اس عورت نے ایسی معافی مانگی اگر 70 لوگوں میں معافی بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ توحید جو ہوتی ہے ایک انسان کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے، انقلاب برپا کرتی ہے، انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے توحید یہ جو ہے بہت اہم ترین چیز ہے۔ ابو لہب کا ہم نے نام سنے ہیں، اس کے تعلق سے کیا سنتے ہیں ہم؟ جہنم میں جانے والا ہے، ملعون ہے، لیکن اس کے 2 یا 3 بیٹے غالباً مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بھی لوگ تبت یدا ابی لہب و تب پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ابا کی ہلاکت کی آیت ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر باقی پورا قرآن پڑھیں گے، نہیں، توحید اتنی مضبوط تھی کہ وہ بھی ایک بددعا ہے، وہ بھی لعن طعن کرتے تھے اپنے والدین۔ توحید یاد رکھیے اتنی عظیم چیز ہے، توحید کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ ایک کافر آیا، اس نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے ڈکار لینے لگا، جب مسلمان ہو گیا تو بہت کم کھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا توحید اسلام کے ساتھ ہی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کافر 7 آنت کھاتا ہے، مسلم 1 آنت کھاتا ہے۔ توحید ایک انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو مارنے کے لیے ایک مرتبہ ہنٹر اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی اس سے زیادہ قدرت اللہ تمہارے اوپر رکھتا ہے۔
تم جتنی غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ڈر گئے، رونے لگے، کوڑا چھوڑ دیا، غلام کو معاف کر کے آزاد کر دیا۔ توحید جو ہوتی ہے انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا، احساس ذمہ داری۔ ہر جگہ آج کرپشن ہے، جو فیلڈ بولے وہ فیلڈ کے اندر کرپشن نظر آئے گا۔ ڈاکٹری فیلڈ ایک دور میں خدمت خلق کا شعبہ سمجھا جاتا تھا، آج معاملہ یہ ہے۔ ممبئی کے ایک ایسے ہی سیمینار میں گیا تو وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ موجودہ دور میں سب سے بدترین لوگ ڈاکٹروں کا شعبہ قرار دے دیے۔ پہلے خدمت خلق، اب کیا معاملہ ہے؟ یہ ٹیسٹ کرا لو، وہ گولیاں لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور وہ گولیاں اسی میڈیکل سے لے لو۔ تعلیم تو حاصل کر لیا، اعلیٰ ڈاکٹر بن گیا، لیکن توحید نہ ہونے کی وجہ سے ظالم بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ کئی ایک معاملے ایسے ہیں، اساتذہ پہلے معاملہ ایسا تھا جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو ٹیوشن لگایا جاتا تھا، آج پڑھنے والے بچوں کو ٹیوشن لگانا پڑ رہا ہے۔ پڑھنے والے بچوں کو ہر جگہ معاملات میں کرپشن ہے، جہاں بولے وہاں کرپشن ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر توحید ہوتی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہوتا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ توحید کی سب سے اہم بات یاد رکھ لیے، توحید کے بغیر، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں، توحید کے بغیر کوئی بھی نیکی کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتی۔ توحید نہیں ہے تو نیکی ہی نہیں ہے، توحید نہیں ہے نیکی ہی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عبداللہ بن جدعان کا جب بھی اخلاق کا واقعہ بیان ہوتا ہے نا، ہم عبداللہ بن جدعان کا واقعہ سنتے ہیں۔ بدماش تھا کیا؟ نہیں، اچھا آدمی تھا، نیک تھا، حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، پانی ملاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دے۔ توحید اتنی عظیم ہے، میں بتا رہا ہوں، توحید کے بغیر مسجدیں بنانا، حج کرنا، شادیاں کرانا، خیرات کرنا، خدمت کرنا، سب بیکار ہے، کیونکہ جو نیکی قیامت کے دن فائدہ نہ دے وہ نیکی کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتی۔ ابو طالب جو ہے نا، ابو طالب کے ایک لمحے کی نیکی، ایک دن ایک گھنٹے کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ابو طالب کے ایک لمحے کی نیکی ہماری پوری زندگی کی نیکیاں اس کے سامنے فیل ہے، پوری فیل ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز اتنے نیک تھے کہ ان کی نیکی کا اثر انسانوں پہ تو تھا ہی، جانوروں پر بھی تھا۔ ان کی دور حکومت میں ایک ندی پر، دریا پر بھیڑیا اور بکری دونوں پانی پیتی تھے، بھیڑیے کی مجال نہیں تھی کہ بکری پہ حملہ کر لے۔ یہ عدل و انصاف تھا، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے تہجد گزار تھے۔ تو کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر؟ تو انہوں نے کیا کہا، امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہے جنگ میں تو ان کی ناک میں جو دھول گئی نا، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ وہ مقام ہے، نبی کی صحبت پانا، نبی کے ساتھ رہنا، صحابی بننا، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ اب ابو طالب کون تھے؟ سگے چچا تھے۔ ابو طالب نے اسلام کی خدمت، ہمیشہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ اپنے اللہ کے نبی کو سلاتے تھے، اللہ کے نبی کے بستر پہ حضرت علی کو سلاتے تھے۔ کہیں کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا نقصان ہو، اللہ کے نبی کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کے نبی کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، ہمیشہ، حتیٰ کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی نے عام الحزن منایا، غم کے سال اس کو۔ اتنی ساری خوبیاں، ابو طالب کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، یاد رکھیے، کوئی ایسی خرابی نہیں تھی، بد اخلاق نہیں تھے، بد کردار نہیں تھے، اچھے تھے، نیک تھے، لیکن توحید نہیں تھی۔ توحید نہ ہونا ایک انسان کی کوئی بھی نیکی، سوچیے، اللہ کے نبی کی مدد کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے سگے چچا ہونا کوئی معمولی بات ہے، لیکن ایک اہم ترین نیکی توحید نہ ہونے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی اہم بات میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، توجہ طلب ہے۔ بعض لوگ شرک معاف نہیں ہوگا سوچ کے اتنے پریشان رہتے ہیں، سمجھتے زندگی میں بھی معاف نہیں ہوتا، کہ زندگی میں جب تک سانس ہے تب تک معاف ہوتا ہے، ایک بار سانس اکڑ گئی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کبھی اللہ نہ کرے آئی سی یو میں جاؤ، سخت حالات ہے، آخری سانس ہے، تو اللہ سے اتنی تو معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں کبھی بھی شرک ہوا تو مجھے معاف کر دے۔ کلمہ تو آخری لمحے کی بات ہے، لیکن دواخانے میں پہنچ گئے، معلوم ہے مرنے والے، تو دعا کرنا چاہیے۔ توحید کی اتنی اہم ترین چیز ہے۔ شرک دیکھیے، ہم بار بار بیان میں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کی شان میں ہی توہین ہے۔
صرف 70واں. آپ سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا اس کے 100 ٹکڑے کر دیے. کس کے؟ رحم کے. 99 ٹکڑے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ایک ٹکڑا کہاں نازل ہوا؟ زمین پر. قیامت تک کے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے وہ ٹکڑا انسانوں کو بھی بٹ رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی بٹ رہا ہے، جنات کو بھی بٹ رہا ہے، سب کو بٹ رہا ہے. وہ ٹکڑا ہے بلکہ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک انسان اپنی بیوی سے، ایک انسان اپنے بھائی سے، عاشق اور معشوق کی محبت، جتنی دنیا کے اندر محبتیں ہیں ساری کی ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ایک ٹکڑے سے. اب آپ بتائیے حوا جو پہلی عورت ہے، وہاں سے لے کے قیامت تک کے جتنی مائیں ہیں، جتنی انسانوں کی، جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی، ساری ماؤں کی محبت اگر ملائی جائے تو اس ٹکڑے کا کچھ حصہ ہے. ٹکڑا نہیں، کون سا ٹکڑا؟ جو 99 ٹکڑے اللہ کے پاس ہے اور ایک ٹکڑا کہاں آیا ہے؟ زمین پہ آیا ہے. تو وہ ٹکڑا بھی قیامت تک کے بڑھتا جائے گا. سوچئے اب آپ بول رہے 70واں، اللہ کے پاس 99 ٹکڑے ہے، وہ ایک ٹکڑا بٹ رہا ہے، دنیا کی پوری ماؤں کو چلا جا رہا ہے، عاشق معشوق، بھائی بہن، ماں باپ سب کو جا رہا ہے. سوچئے اللہ کی 99 ٹکڑوں کا کیا عالم ہوگا. اب آپ سوچئے ہماری ایک ہی ماں ہے، ہم کچھ بھی گناہ کریں تو ہمارا مرڈر کرتی کیا ہو؟ نہیں کرتی. اگر ہماری ماں کے اندر 100 ماں کی محبت ڈال دی جائے، اب محبت کا کیا عالم رہے گا. ہماری ماں کے اندر 1 کروڑ ماں کی محبت ڈال دی جائے، اب محبت کا کیا عالم رہے گا. آپ سوچئے ہماری ماں اتنی محبت کرتی ہے، اس کے اندر 100 کروڑ ماؤں کی محبت ڈال دی جائے، محبت کا کیا عالم ہوگا. اب آپ سوچئے اللہ کی محبت کا عالم کیا ہے. 99 رحمتیں، یہ تو ایک ٹکڑے میں پوری دنیا پریشان ابھی. 99 ٹکڑے. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی 99 رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، بڑے بڑے. کسی نے سود کھایا، چوری کی، قتل کیا، یہ گرا دیا، مسجدیں گرا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرو، ہو گیا کسی سے اتفاقاً ہو گیا، معافی مانگ لیا، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، بڑے بڑے. لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. سوچئے وہ 99 رحمتیں اس گناہ کو معاف نہیں کرا پائے. 99 رحمتیں جس کا عالم ہم اندازہ نہیں کر سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنی بڑی رحمت ہے. اس لیے اللہ نے کہا اب ہمارے معاشرے میں ہے نا، کوئی کھانا کھلانے کو بڑا ثواب سمجھتا ہے، کوئی شادیاں کرانے کو بڑا ثواب سمجھتا ہے، کوئی پانی پلانے کو بڑا ثواب سمجھتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم حاجی مسجد حرام کی آباد کاری کرنا، محلے کی مسجد نہیں، مسجد حرام کو آباد کرنا. وسقایۃ الحاج، حاجیوں کو آب زمزم پلانا، حاجیوں کو آب زمزم پلانا. یہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے، کمن آمن باللہ اور اللہ کے راہ میں نکلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ عظیم کام ہے. توحید پر ایمان لانا سب سے عظیم ترین کام ہے، یاد رکھیے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سے عظیم کام ہے توحید کی دعوت دینا، سب سے عظیم ترین کام. توحید ہی ایک انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے. ہماری اول دعوت، آخر دعوت، بیچ کی دعوت، پہلی ہر قسم کی دعوت توحید سے شروع اور توحید پر ختم ہونا چاہیے. کیونکہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. سب سے زیادہ یاد رکھیے. اب توحید کی دور، جیسے آج ہمارے دور میں ہم سوچتے نا نہیں یہ کام پہلے کریں گے بعد میں توحید کا کریں گے، وہ کام پہلے کریں گے. اب آپ سوچئے اللہ کے نبی جب مکہ میں آئے تو معاشرہ کیسا تھا؟ شراب بوٹل میں نہیں پیتے تھے، گھر میں ڈرم بھر کے رہتی تھی، ڈرم بھر کے رہتی تھی، رنجن جسے کہتے ہیں بھر کے رہتی تھی. بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. بدکاری، اس دور کی فاحش عورت اپنے گھر پہ بڑے بڑے جھنڈے لگاتی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہاں بدکاری کی جاتی ہے، آ کے بدکاری کر کے جائے. چوری، ڈاکہ زنی سب عام تھی. بدترین دور تھا، جاہلیت کا سب سے بدترین دور تھا. اب اللہ کے نبی بنائے گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ پہلے سود کو روکیں گے پھر توحید کی دعوت دیں گے، سود بہت زیادہ دکھ رہا. آپ نے یہ سوچا کہ آپ پہلے شراب کو روکیں گے پھر توحید کی دعوت دیں گے. آپ نے یہ کیا کہ پہلے بدکاری سے روکیں. کیا کہا؟ کوہ صفا پہ چڑھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. کیا کہا آپ نے؟ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے. اچھا ایک دن کہا کیا؟ 13 سال تک کہا. 13 سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کی دعوت. ہم ایک دن میں توحید کی دعوت سے تھک جاتے ہیں،
روز توحید توحید توحید، توحید کو الگ الگ انداز سے بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن بھیجا تو کیا کہا؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، مانے تو نماز کی دعوت دینا، نہیں مانے تو دوسرا حکم نہیں ہے، پہلا حکم ہی چلنا ہے، پہلا ہی حکم چلنا ہے، توحید کی ہی یاد رکھیے دعوت دینا ہے۔ آج بھی دیکھیے سعودی عرب کے اندر کوئی مزار نہیں ہے، کوئی مورتی پوجا نہیں، پھر بھی وہاں توحید کا ہی درس دیا جاتا ہے۔ سب سے عظیم بات جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر کوئی سورہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر توحید کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار توحید کا تذکرہ کر رہا ہے تو ہم کو کتنے مرتبہ توحید کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ملک میں مورتی پوجا ہوتی ہے، اس لیے یہاں کی فضا بھی خوف زدہ ہے۔ سعودی وغیرہ جہاں اسلامی مملکت ہے مورتی پوجا نہیں ہوتی، وہاں کی فضا بھی پورا من نظر آتی ہے۔ جو جا کر آئے ان کو احساس ہوگا ایسا پورا من، ایک طریقے کے راستے پورا من، ہر جگہ پورا من، یاد رکھیے توحید بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے توحید کا اتنا بڑا فائدہ۔ ہم بارہا حدیث میں سنتے ہوں گے واقعہ، تفصیل طلب شارٹ بتا رہا ہوں کہ ایک فاحشہ عورت نے کنویں میں سے اتر کر کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جانور کو کیا کیا؟ پانی پلایا، وہ بھی کتے کو۔ آپ سوچیے اگر آپ کسی کو توحید سے سیراب کریں گے تو کیا اجر دیا جائے گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سب سے ہمارا مشن ہونا چاہیے توحید توحید توحید۔ کتنا توحید؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے روزانہ اپنے شاگردوں کو توحید ہی پڑھاتے تھے۔ شاگرداں تنگ آ گئے، مول صاحب کوئی دوسرا سبق پڑھا، روز توحید توحید توحید، آگے تو بھی سبق بڑھنا چاہیے، سبق آگے بڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا، تمہارا ٹیسٹ لے لیں گے، ٹیسٹ میں اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آگے سبق بڑھا دیں گے۔ پھر ایک دن کے بعد وہ کلاس میں آئے، کہا کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا تو دیکھا لوگ راستے میں درخت کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کی پوجا کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں۔ تو شاگرد سنے اور خاموش بیٹھ گئے، کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر استاد نے کہا کہ ارے ایک جگہ پر برائیاں بہت پھیل گئی ہے، معاملہ یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ شاگردوں کو غصہ آ گیا، ماتھے پہ بل آ گیا، چلو جا کر سمجھاتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر سے توحید پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اگر ماں سے بدکاری بھی کر لے تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، ہر گناہ معاف ہوگا، ہر گناہ معاف ہوگا سوائے شرک کے۔ جہاں توحید نہیں ہوگی وہاں شرک ہوگا، اور شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو نبی کو بھی کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ شرک سب سے خبیث ترین گناہ، اس لیے توحید کو جو ہے ہر طریقے سے ہر لمحے جاننا چاہیے۔ اور توحید کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توحید کو سب سے آگے رکھا تمام انبیاء میں۔ جب اللہ نے سب سے آگے رکھا نا تو ہم اس کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ ہماری دعوت کی ابتدا بھی توحید ہونا چاہیے، انتہا بھی توحید ہونا، توحید کے بعد ہی سب ہونا چاہیے، ہر جگہ توحید۔ توحید ہماری زندگیوں کے اندر یاد رکھیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ کہ آج ہمارے پاس سب کام ہو رہا ہے، نہیں کام ہو رہا ہے تو توحید کا کام ہی ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے نہیں ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ خوش ہوں گے کہ ہم سلفی ہیں، ہم توحید پر ہیں، لیکن ہمارے بھی معاملہ جیسے میں نے کہا، اگر آپ کو دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں، توحید کمزور ہے۔ اگر آپ بے عمل ہے توحید کمزور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَهُم مُشْرِكُونَ، ایمان لانے کے باوجود بھی اکثر لوگ مشرک ہیں۔ بدعقیدگیاں بہت ہیں ہمارے پاس، ہر شہر کی الگ الگ بدعقیدگیاں ہیں۔ بلی سامنے سے چلے گی تو آگے نہیں جاتے، ولیمے کے دولہے کو ناؤ میں نہیں بٹھاتے، دولہے کی گاڑی جا رہی ہے تو نیچے ناریل پھوڑ دیتے ہیں، دولہے کے ہاتھ پہ لیمبو وغیرہ باندھ دیتے ہیں، نئی دلہن آ گئی مرغی وار کے پھینک دیتے ہیں۔ چاند گرہن سورج گرہن ہوگا تو حالت حمل والی عورت کیا کرے، نہ کوئی چیز کاٹے نہ اکوڑا لگائے۔ ابھی حال ہی میں ایک نے سوال کیا، ہمارے شہر میں بھی یہ مسئلہ ہے، اگر ایک بھائی کی بیوی حمل سے تھی، دوسرے بھائی کو بچہ پیدا ہو گیا، وہ ختنہ کرنا چاہ رہا ہے، ختنہ مت کرو، ختنہ کریں گے تو یہ عیب والا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ہر شہر کے الگ الگ بدعقیدگیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح آئے، آپ نے کہا کل رات جو بارش ہوئی نا اس نے بہت ساروں کو مسلمان کر دیا، بہت سارے لوگوں کو کافر کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ اللہ کے نبی نے کہا جس نے کہا رب کی رحمت ہم پر برسی وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے کہا فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ کافر ہو گیا۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے نا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں۔ روز ہم پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع، اللہ کوئی عطا نہیں کر سکتا،
لامانی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما عطیت، جب تو عطا کرے. ولا موتی، کوئی عطا نہیں کر سکتا لما منعت، جب تو روک دے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. وہ اتنا پاورفل ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فیصلے نافذ کرتا ہے. نہ اسے کوئی روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے. اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جتنا اللہ کا علم ہوگا اتنی توحید مضبوط، جتنی توحید مضبوط اتنے ایماندار ہوں گے آپ. توحید کی کمی ہی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ آج ہم صحابہ زمانے جاہلیت کہتے ہیں پہلے کے دور کو، لیکن جیسے ہی توحید پر آئے انقلابی زندگی بن گئی. آج ہم بھی خوش ہیں توحید پر ہے بلکہ، لیکن کیسے بدعقیدگیاں بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. بچے کو محلے کے ڈاکٹر نے بتا دیے، پھر رپورٹا کرا دیے، نہیں ہو رہا، کیا کرنا، پھر وہاں سے دھاگے لا کے بن لو، وہاں سے وہ لا کے بن لو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہے کیا؟ کوئی کریم نگر سنبھال لے، کوئی نظام آباد سنبھال لے، کوئی یہ سنبھال لے، کوئی حیدرآباد سنبھال لے. اللہ کا تو معاملہ ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہو جاتی ہے. وہ اتنا پاورفل ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے. جیسے گورنمنٹ کبھی مہنگائی بڑھا دی یا کمیٹی کچھ کر دی تو ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ مہنگا ہو گیا، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، میمورنڈم دے رہے، کرتے ہیں نا. کبھی ایسا بھی ہوا کیا گرمی بہت ہو رہی، مسجد میں سب جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپلیکیشن دیں گے، پوچھیں گے کیا معاملہ ہے، گرمی بہت ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا اس سال بارش بہت ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بولنے کی تو بات چھوڑیے، سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ رب العالمین ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. آپ ایمان رکھیے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان ہیں. جس رب نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، زندگی گزارنے کا سارا سامان دیا، آج اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہیں، مولانا ہم اچھا بھی نہیں کرتے برا بھی نہیں کرتے، بولتے ہیں نا بہت سارے، ہم اچھا بھی صبح سے اچھا بھی نہیں کرے برا بھی نہیں کرے. جس رب نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرے، یہی سب سے برا کام آپ نے کرے. آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھے، یہی سب سے برا کام ہے. آج جمعہ کے دن فضیلت سورہ کہف پڑھنا آپ نہیں پڑھے، یہی تو گناہ کا کام ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ خیرات نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے، جو نہیں دیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو دیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہر طرح کی نعمتیں ہیں. آپ کے شہر کا تو نہیں معلوم، ہمارے شہر میں میں سنتا تھا پرانے بزرگ بولتے تھے کہ چاول کھائے تو خوش ہوتے تھے. شکر امیر آدمی کھاتا تھا، غریب آدمی گڑ کھاتا تھا. پیون کے کپڑے سال میں پہنتے تھے. یہاں تو ہر طریقے سے نعمتیں ٹپک رہی، بچوں کو دیکھو، گھر کو دیکھو، ہر چیز نعمت. جو دیا اس کا شکر نہیں ہے، جو نہیں دیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بغیر کسی تکلیف کے ایک گلاس پانی پی لے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. مرنا طے ہے، اللہ پر میں بار بار کروں، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا شکر ادا کرے. اتنے ہم نافرمان ہیں، ہم انسانوں کا شکر بڑا جلدی. اسے مثال کے طور پر آپ پریشانی آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کسی نے مدد کر دیا، 50,000 روپے اچانک دے دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا احسان مانتے ہیں. جہاں گئے وہاں اس کی تعریف کرتے ہیں، نہیں بہت اچھے آدمی ہے، جب میں پریشان تھا نا کسی نے میری مدد نہیں کی، انہوں نے کیا کی؟ میری مدد کی. کرتے ہیں نا، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس کا کچھ بھی کام رہا تو بھاگ کر دو. اگر وہ کہے رات کو 12 بجے کام ہے تو بھاگ کے، نہیں میرا محسن ہے. اس نے مدد کتنے بار کی؟ صرف ایک بار کی. صرف ایک بار مدد کی تو آپ اس کی غلام کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. میرا رب تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کے خبر کے پیٹ تک روزانہ احسانات کر رہا ہے، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. کیا نہیں دیا؟ وینٹیلیٹر سب سے مہنگا علاج، پھکٹ میں ہوا کھا رہے ہیں. گورنمنٹ کا لائٹ جلائے تو بل آ جاتا ہے، اللہ نے ایک ہی لائٹ لگا دیا، سارے فائدے ہی فائدے، کوئی بل نہیں آتا سورج کی روشنی کا. کتنی نعمتیں ہیں، کتنی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے. سب کچھ دیا زندگی گزارنے کا، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں. میں بار بار کر رہا ہوں، توحید خالی ایک میں نے مختصر سی چیزیں ذکر کی. توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، توحید کے فائدے، توحید بولتے کس کے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف. جتنا زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، اتنا کامل ایمان، اتنا مضبوط ایمان. نماز پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، روزہ رکھیں گے تو. سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ کون ہے نہیں معلوم. یہی بڑا افسوس ہے.
کبھی انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو میں ذکر کروں گا ہم اللہ کو کتنا پہچانتے کتنا نہیں پہچانتے. وقت ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کلی عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو وفات پا چکے ہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشان حال ہے یا رب العالمین تو ان کی حفاظت فرما, ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, ان کے آسانی پیدا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں تو صاحب اولاد بنا دے. یا رب العالمین ہماری جو اولاد نافرمان ہے یا رب العالمین انہیں فرما بردار بنا دے. یا رب العالمین ہمیں ہماری فیملی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.